اللہ رب العالمین یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے قومیں آئیں اور وہ آ کر نبی کو جھٹلا کر اپنا عذاب پا کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان میں سے چند قوموں کا جو شام کی طرف رہا کرتی تھی، جن کا مسکن شام تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ اتنی تبلیغ کی، صرف اور صرف 83 مرد اور خواتین سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، باقی سارے کے سارے حتیٰ کہ اپنا بیٹا کنعان وہ بھی پانی کے اندر اللہ رب العالمین اس کو غرق کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ ان قوموں کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو کام تم کر رہے ہو وہی کام ان قوموں نے کیے تھے۔ انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا تھا، انہوں نے فضول خرچیاں کی تھی، سارا کچھ کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ کے حکم کے ساتھ عذاب آیا اور عذاب ان کو لے کر چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم عاد وہ قوم ہے جو قوت اور طاقت میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اتنی طاقت کہ خود ہاتھوں کے ساتھ پہاڑوں کو تراش کے گھر بناتے تھے۔ اللہ نے تیز ہوا چلائی اور تیز ہوا چلنے کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایسے پڑے ہوئے تھے کہ جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد، اتنے طاقت والے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نیست و نابود کر دیا، صرف اور صرف کس وجہ سے؟ انہوں نے وقت کے پیغمبر کو مانا نہیں، وقت کے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ سمود اور سمود علیہ السلام کی قوم سمود، حضرت ان کے پاس اللہ رب العالمین کا پیغام آتا ہے اور انہوں نے نہ مانا تو اللہ رب العالمین نے ان پر ایک چیخ بھیجی، اور جس چیخ نے ان کے دلوں کو پھاڑ کر رکھ دیا، ان کے کلیجوں کو پھاڑ کر رکھ دیا، آنکھیں باہر نکل گئی۔ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا کہ یہ بھی تباہ و برباد ہو گئے۔ اور پھر قوم ابراہیم کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، امتاً واحدہ، اکیلے کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے امت بتایا کہ اکیلا ہی امت ہے، کانت امتاً واحدہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے کو امت کیوں کہا؟ کہ انہوں نے جب اللہ کو پہچانا، ان کا واقعہ اللہ رب العالمین نے جو کتاب اللہ میں بیان کیا ہے بہت ہی عجیب ہے۔ کبھی یہ آسمان میں سورج کو دیکھتے ہیں، سورج غروب ہو گیا، چاند کو دیکھتے ہیں، چاند غائب ہو گیا، ستاروں کو دیکھتے ہیں، ستارے غائب ہو گئے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو غائب ہونے والا نہیں، جو غروب ہونے والا نہیں، جو ہر وقت قائم رہنے والا ہے۔ اللہ کا تجھے جانتا نہیں ہوں، تو مجھے اپنی پہچان بتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پہچان کروائی۔ کون سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کو خود کے باپ نے کہا کہ بتوں کو بیچا کرو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بجائے بیچنے کے ان کو توڑ دیا کرتے تھے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خود کے باپ وہ کہتے ہیں لنرجمنک، میں تجھے رجم کر دوں گا اور تجھے گھر سے باہر نکال دوں گا۔ وقت آیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے باہر نکال دیا، قوم والوں نے قبیلے سے باہر نکال دیا، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر اسی منہج پر ڈٹے رہے، اللہ کی توحید پر،
اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کانت امت واحدہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ظالم تھا وہ اس وقت کا حاکم تھا نمرود، اس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ دیا۔ قوم ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم ایک طرف ہے حاکم، اور قوم ایک طرف ہے، ایک طرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بہت بڑا الاؤ جلایا گیا، کہا گیا کہ اس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس کو جلایا جائے گا، یہ کام بھی ختم ہو جائے گا، معاملہ مٹ جائے گا اور کوئی آگے نسلوں میں آئے گا نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ رکھے اس کو کون چاہیے؟ اللہ رب العالمین جس کو رکھنے کی ٹھان لے اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، کوئی مار نہیں سکتا۔ الاؤ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈلوایا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے آگ کو فرما دیا برتم و سلامہ، ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ اور کیسی آگ تھی کہ اس کی آنچ اتنی اونچی تھی کہ اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا، اس کی آتش کی وجہ سے جل کر راکھ ہو کے اس کے اندر گر جاتا۔ اتنی بڑی آگ کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اور سامنے حاکم ہے، حاکم سے وہ جو اس وقت کہتا تھا انا ربکم الاعلی، ایک اور تھا انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اس کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ وہ بعد کے اندر آیا، پہلے یہ تھا جس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب اعلی ہوں، تیرا تمہارا رب اعلی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چند سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کر دیتا ہے، مشرق سے نکال کر، اگر تو رب ہے تو پھر مجھے مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور وہی نمرود اس کے ناک میں سے اللہ رب العالمین نے دماغ کے اندر مچھر کو گھسایا۔ جب اللہ ذلیل کرنے پر آئے، رسوا کرنے پر آئے، تو پھر اپنے ہی ہاتھوں سے رسوا کروا دیتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس کی موت سے پہلے ہر روز صبح و شام 100 چھتر پڑا کرتے تھے جو اس کے دماغ پر مارے جاتے تھے، اس کے سر پر مارے جاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین جب رسوا کروانا چاہے تو خود ہی کے ہاتھوں سے رسوا کروا دیتے ہیں۔ وقوم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، واصحاب مدین کی طرف سیدنا شعیب علیہ السلام گئے تھے۔ مدین والے کہتے کیا تھے؟ نام تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، جب دینا ہے تو کم دینا ہے، لینا ہے تو زیادہ لینا ہے۔ اس طرح کمی اور زیادتی، لینے کے بٹے اور تھے اور دینے کے بٹے اور تھے، دینے کا وزن اور تھا، دینے کا وزن اور تھا۔ ظاہر یہ کرواتے تھے کہ اتنا ہی ہے، لیکن سیدنا شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہ سمجھے۔ اللہ رب العالمین نے ان پر چیخ بھی بھیجی، زلزلہ بھی بھیجا، اور بادلوں کا سایہ آیا، اس کے ساتھ اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ بادلوں کے سائے کے ساتھ اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ زلزلہ آیا، زمین پھٹی، زمین میں دھنس گئے، چیخ آئی، چیخ کے ساتھ دل باہر آ گئے، گلے کے پھٹ گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا عذاب بھیجا۔ والمؤتفقات، اور قوم لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم وہ قوم ہے والمؤتفقات کہ ان کو الٹا کر زمین کو آسمان سے نیچے گرا دیا۔ یہ وہ قوم ہے کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے بھی چلی جاتی ہے۔
سیدنا لوط علیہ السلام حیران پریشان ہوتے ہیں کہ میرے مہمان ہیں، ان مہمانوں کے پیچھے. تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، بس آپ یہاں سے اپنے آلاؤں کو، اپنے لشکر کو لے کر نکل جائیں، پیچھے بھی مڑ کر نہیں گئے. سیدنا لوط علیہ السلام اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ان کی بستی کا تذکرہ کیا. متفق اعتکاف کا معنی ہے انقلاب، الٹ کر آنا، الٹ جانا، برعکس ہو جانا. اعتکاف کا مطلب ہے، اعتکاف سے معتکف ہے. اور متفقات، بستی متفقات بھی اس کو کہا جاتا تھا، اصحاب متفقات بھی کہا جاتا تھا. اس لیے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں نے پروں پر اٹھایا اور اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر ان کو الٹا دیا، اور پھر اللہ نے اوپر سے نوکیلے پتھر برسائے کہ جس کے ساتھ ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے یہ قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ منافقین کا تذکرہ چل رہا تھا. منافقین کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو آگاہ کرے، ان کو خبر دے کہ یہ قومیں آئیں، یہ ان کے کام تھے، تمہارے اندر بھی یہی کام پائے جاتے ہیں، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح نشانیاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور ادھر باقی انبیاء وہ اپنی قوموں کی طرف واضح روشنی، واضح دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے تھے. اللہ نے معجزات کے ساتھ ان کو نوازا تھا. بغل میں ہاتھ دیا، باہر نکالا تو چمکتا ہوا ہاتھ میرا، بیماری سے شفا ہو گئی، کوڑی ہے اس کو شفا ہو گئی. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ دیا کہ مر جاتا تو اس کو زندہ کر دیتا، مر جاتا اس کو زندہ کر دیتا. یہ معجزہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اسی لیے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا. عصا کو پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، اٹھاتے ہیں تو عصا ہے، پتھر پر مارتے ہیں تو چشمے پھوٹ پڑتے ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اسی عصا کو سمندر کے اندر، دریا کے اندر مارے تو 12 رستے بن جاتے ہیں. اسی عصا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت سے معجزات کے ساتھ نوازا. اور جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر کو کسی نہ کسی معجزے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نوازا. ہر کسی کو کوئی نہ کوئی دلیل دے کر بھیجی تھی کہ یہ دلیل اپنے لوگوں کے سامنے ظاہر کرو، اپنے لوگوں کے سامنے ان کو بتلاؤ رکھو. اور سیدنا اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح، عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین، مؤتفقات، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں یہ شام کی طرف آئے تھے. اس لیے ان کا تذکرہ کیا کیونکہ شام جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے قریب کی بستی ہے، اس لیے قریب کا علاقہ تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا. اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ تو ان پر ظلم کرے. اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ خود ہے، ولکن کانوا انفسہم، وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو پہلے دلیل بھیجی، پہلے پیغمبر بھیجا، دلیل بھیجنے کے بعد پھر اللہ نے آگاہ کیا، عذابات سے بھی آگاہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے عذاب بھیجا. اللہ نے سارا کچھ مکمل کرنے کے بعد پھر عذاب بھیجا ہے. اگر پھر بھی کوئی نہ سمجھے تو پھر اس کی اپنی ناسمجھی ہے، اس کی ناعقلی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ بارک کسی پر ظلم نہیں کرتا اور نہ وہ ظلم کرنے والا ہے. جب وہ خود ظلم کو پسند نہیں کرتا تو وہ پھر کسی کو ظلم کیسے کرنے دے گا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ ایسا ہے کہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ یہ لوگ خود ہی اپنی جانوں کو ظلم میں دھکیل رہے ہیں.
ہیں ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں ایسی خطاؤں سے ایسی بیماریوں سے ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے کہ جو گناہ اللہ رب العالمین نے بتلائے ہیں جن گناہوں سے منع فرمایا ہے اور اللہ ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ